بازار میں دروازہ دکان کا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کپڑے کی دکان کا دروازہ کھلا ہے۔ دوسرا دروازہ کھلا تو پتہ چلا یہ بجلی کے سامان کی دکان ہے، کوئی کتابوں کی دکان کا، کوئی سونے کی دکان کا دروازہ۔ لیکن یہ ایک ہی دروازہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ آج کل بڑے سٹور بن گئے، بہت سی چیزیں وہاں ملتی ہیں، لیکن وہاں آپ کہو کہ ہمیں ہوائی جہاز چاہیے کہ یہاں نہیں ملتا، گاڑی چاہیے یہاں نہیں ملتی، کھانے کی پینے کی پہننے کی چیزیں لے لیں، ہمیں خوشی چاہیے وہ نہیں ملتی، ہمیں نیند سکون والی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ رب کا دروازہ ایسے ہے، سوئی سے لے کے بادشاہی تک جو بھی مانگو ایک ہی در سے ملتی ہے۔ میں نے اپنے مالک اپنے مولا سے پوچھا کہ میرے اللہ یہ تو بتائیں کہ آپ کے دروازے پہ سب سے پہلی صدا کس نے لگائی؟ تو میرے اللہ نے فرمایا سب سے پہلی صدا لگانے والے میرے پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام تھے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سب سے پہلی صدا اس دروازے پہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے لگائی۔ بادشاہی نہیں مانگی، سلطنت نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، دینار و درہم بھی نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ فرمایا سب چیز ملے گی، دروازہ ایک ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کر دی اللہ مجھے بادشاہی عطا فرما۔ یمن سے لے کے شام تک بادشاہی مل گئی، تخت بھی مل گیا، ہزاروں لوگ تخت پہ چڑھ جاتے، گھوڑے بھی بیٹھ جاتے، اونٹ بھی ٹھہر جاتے، بکریاں بھی ٹھہر جاتی، اور اس کے بعد وہ تخت یمن سے چل پڑتا، شام تک اڑتا جاتا، فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہ تخت یمن سے شام میں پہنچ جاتا۔ اتنی معمولی بادشاہی ملی، لیکن آمنہ کے لالائے میرے مالک نے میرے مولا نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ جنت کے خزانوں کی چابیاں بھی آپ کے حوالے، زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی آپ کے حوالے، اور یہ تمام پہاڑوں کے خزانے، سمندر و دریا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس بھیج دی ہیں، آپ کے قدموں میں ڈال دی گئیں۔ لیکن میرے محبوب نے دعا مانگی، فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اللہ میں محمد بادشاہی قبول نہیں کروں گا، مجھے تو مسکینی پسند ہے۔ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ میں زندہ رہوں مسکینی کی حالت میں، وَأَمِتْنِی مِسْکِینًا، اور موت آئے تو مسکینی کی حالت میں، اور قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو مساکین کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ لیکن پھر بھی میرے مالک نے فرمایا کہ میرا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک اب تیری ہی مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ہر دعا اللہ سے مانگے، پنجابی میں، سندھی میں، سرائکی میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، فرنچ میں، دنیا میں ہزاروں سینکڑوں لہجے موجود ہیں، سینکڑوں بولیاں موجود ہیں، جس زبان پہ بھی مانگو گے میری اللہ ہر زبان کو سمجھ جاتی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کا سمجھ جاتی ہیں،
گونگا بچہ پیدا ہو جائے ماں سمجھ جاتی ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ہم ساری مخلوق کی سمجھ جاتے ہیں۔ فرمایا ہاتھ اٹھا کے مانگنا، کبھی ایک ہاتھ دیکھا سمجھ آ جاتی ہے مولا سے نہیں مانگ رہا، یہ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ جب دونوں ہاتھ نظر آ جاتے ہیں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندوں سے نہیں مانگ رہا، یہ تو مولا سے مانگ رہا ہے۔ جھولی پھیلا کے مانگنا، دامن پھیلا کے مانگنا، ہاتھ اٹھا کے مانگنا، آنکھیں جھکا کے مانگنا، فرمایا آنسو بہا کے مانگنا، مانگنا تیرا کام ہے۔ میرے مالک فرماتے ہیں سن کے عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میری کوئی ادا آپ کو پسند ہو تو بتا دیں۔ فرمایا میرا کلیم، ہم تو نبی اس کو بناتے ہیں جس کی ہر ادا ہمیں پسند ہوتی ہے۔ یہ کیا کہہ دیا؟ نہیں اللہ کوئی خاص ادا۔ فرمایا جب تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم سے سوال کرتا ہے، یہ ادا ہمیں بڑی پسند آتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں پہلے انبیاء کی اولیاء کی دعاؤں کو قرآن میں درج کر دیا، اور ہر نبی نے دعا مانگی تو لفظ رب کے ساتھ دعا مانگی۔ میرے مالک کو لفظ رب اپنا صفاتی نام بڑا پسند ہے، اسی لیے اللہ نے میری روح سے سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے بھی جواب دیا، تو نے بھی جواب دیا کہ قالوا بلّا، واقعی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور دنیا میں آ گئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یا الحمدللہ رب العالمین۔ یا قبر میں جائیں گے پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دینا پڑے گا ربی اللہ۔ تو لفظ رب سے دعا مانگی گئی، قرآن کے اندر وہ درج کر دی گئی۔ میں نے پوچھا اللہ آپ نیک لوگوں کی سنتے ہیں، مسجد میں بیٹھے لوگوں کی سنتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جہاں بھی ہو صحراؤں سے پکارے میں سن لیتا ہوں، دریاؤں کی کشتیوں کی روانی میں بیٹھ کے پکارے میں رب سن لیتا ہوں، فضاؤں میں اڑتے جہازوں میں پکارے میں رب سن لیتا ہوں، غاروں میں بیٹھ کے پکارے میں سن لیتا ہوں، سمندر و دریا کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں پکارا سیدنا یونس علیہ السلام نے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے سن بھی لیا اور ان کو نجات بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، نعت خانوں کے لیے کہیں گے کیونکہ وہ نعت ہی نہیں پڑھیں گے آگے، وہ کہیں گے جب تک سبحان اللہ نہیں کہتے ہم چپ ہیں، پھر آپ کو کہنی پڑے گی۔ اللہ کا نام ہے، مجھے تو ثواب مل ہی رہا ہے الحمدللہ، ہماری تو زندگی اسی کام میں گزری جا رہی ہے، 40 سال گزر گئے، رات دن کوئی ایسی مسجد جہاں بھی جاتے ہیں، ایک مسجد سے نکلتے ہیں دوسری مسجد میں، وہاں سے نکلتے ہیں تیسری میں، زندگی گزر گئی الحمدللہ۔ یا سفر ہے یا بیان ہے یا تبلیغ ہے یا اللہ کا نام ہے، شکر ہے میرے مولا کا۔ جنت کے اندر ایک جنتی اوپر سے نور کی چمک کو دیکھے گا، مالک سے پوچھے گا اللہ یہ نور کی چمک کہاں سے آئی ہے؟ جواب ملے گا کہ وہ ڈالہ کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام میں اس بندے نے تیرے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، ہم نے اس کی جنت تیرے سے اوپر کر دی ہے۔
فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے میرے رب کا ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والحمد للہ یملؤ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پورا کا پورا ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتوں آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا باب الدعا، ہر نبی نے اسی دروازے کو کھٹکایا، ہر صدا لگائی، رب نے پوری بھی فرما لی۔ آمنہ کے لال نے جتنی دعائیں مانگی ہیں لفظ اللہم سے مانگی ہیں۔ یہ جو لفظ اللہم ہے نا، تمام اللہ کے صفاتی ناموں کا مجموعہ بھی ہے، تمام دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ دو میں سے ایک تو عطا فرما، یا عمرو بن ہشام دے دے یا عمر بن الخطاب دے دے۔ یہ دعا میں سوچتا ہوں کہ آمنہ کے لال نے اللہ سے ایک کیوں مانگا، دونوں کیوں نہیں مانگ لیے؟ منوانا تو اللہ سے ہی تھا تو دونوں ہی مانگ لیتے، دونوں ہی بہادر تھے۔ لیکن آمنہ کے لال خوب جانتے تھے ان میں ایک کھوٹا ہے ایک کھرا ہے، فیصلہ مولا سے کروا لیتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ عمر کے حق میں کر دیا، ابو جہل کو ٹھکرا دیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ آپ نے عمر کے حق میں کیوں کیا، ابو جہل کے حق میں کرنا تھا کہ ابو جہل میرے نبی کا چچا بھی تھا، حسین بھی تھا، طاقتور بھی تھا، کمانڈر ان چیف بھی تھا، اور اثر رسوخ والا تھا، سخی بھی بڑا تھا، عبادت گزار بھی بڑا تھا، 40 حج کیے، 70 طواف روزانہ کرتا تھا۔ آمنہ کے لال روزانہ ابو جہل کے دروازے پہ بھی جاتے، لیکن فیصلہ عمر کے حق میں کیوں ہوا؟ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ جب کیا دونوں کی شکلوں کو نہیں دیکھا، دونوں کی دولت کو نہیں دیکھا، جرأت و بہادری کو نہیں دیکھا، عبادت و سخاوت کو نہیں دیکھا، ہم نے دونوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو ابو جہل کے دل میں گند تھا، بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا۔ پھر جب ہم نے اپنے عمر کے دل پہ نظر ڈالی تو عمر کا دل پاک و صاف تھا۔ فیصلہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کی بات ہے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم اس زمانے میں تو پیدا نہیں ہو سکے جس زمانے میں آپ کے محبوب آئے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، آپ کی مشیت یہی تھی کہ آپ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا، لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ کبھی ہمیں ایسی نیند آ جائے جس میں تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں مدینہ بھی دکھا، مدینے والے آقا کا بھی دیدار نصیب فرما، آمین کہہ دیں۔ میں نے ایک ہی مدینے کا عاشق دیکھا ہے ابھی تک، ہو سکتے اور بھی آئیں ہوں اور بھی آئیں، قیامت ابھی بڑی دور ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ گزارے، نہ جوتا پہنا، نہ پیشاب کیا، نہ تھوک ڈالی، کیونکہ مدینہ کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا، فضا بھی پاک ہے، مٹی دھرتی بھی پاک ہے، مدینے کی گلیاں بھی پاک ہیں، مدینے کے راستے بھی پاک ہیں۔ فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حج بھی نہیں کیا تاکہ مجھے موت آئے تو مدینے میں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں ارادہ کر لو، کوشش بھی کرنا میرے مدینے میں آ کے مرنا، یہ حکم ہے، ارادہ کر لیں آپ کہ اللہ ہمیں موت آئے تو مدینے میں آئے۔ فرمایا تم نے ارادہ کر لیا
قیامت کے دن میں محمد تمہارا شاہد بھی بنوں گا اور شفیع بھی بنوں گا اور تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ فرمائش فی المدینہ ومت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ وہ معطر فضا ہے مدینے میں، وہ معمبر گلیاں ہیں مدینے میں، آمنہ کے لال کے پسینے کی خوشبو ہے، جا کے دیکھو مدینے میں۔ 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے مدینے میں، شام کو الگ اترتا ہے وہ بھی مدینے میں۔ آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں۔ جہاد کا آغاز ہوا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، روزے کا حکم ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں، جمعہ کا حکم ملا مدینے میں، عیدین کا حکم ملا مدینے میں، اسلام کی پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، پہلی قبر بنی، جنت البقیع بن گئی وہ بھی مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جا کے دیکھو 2 رکعات پڑھنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی زندگی میں اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ احد پہاڑ جنت کا، جبل من جبال الجنہ، اور یحبنا ونحبہم، وہ 8 میل لمبا پہاڑ بھی مدینے میں، وادی عقیق جنت کی مدینے میں۔ پھر میری زبان نے کہہ دیا المدینۃ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ دجال نہیں جائے گا، فتنہ نہیں جائے گا، طاعون نہیں جائے گا، مدینہ کل بھی محفوظ تھا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، میں ان کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کروایا تبلیغ کا، ہانگ کانگ میں، تھائی لینڈ میں، فرانس میں، جنیوا میں، ترکی میں، قطر میں، دبئی میں، اسی طرح شام میں، عراق میں، کئی اور بھی ممالک ہیں چھوٹے بڑے۔ میں نے بغداد شریف کے اندر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب ہستیاں بغداد میں، اور 1.25 لاکھ ولی اور انبیاء، عراق الانبیاء کہتے ہیں اس کو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ میرے سے اگر کوئی پوچھتا تو میں یوں کہتا کہ مکہ کی شان زیادہ ہے، کہ پہلا گھر اللہ کا بنا تو مکہ میں، یعنی کعبہ ہے تو مکہ میں، عبادت کا مرکز ہے تو مکہ میں، اللہ کی تجلیات کا محور ہے تو مکہ میں، حجر اسود ہے تو مکہ میں، مقام ابراہیم ہے تو مکہ میں، زمزم کا کنواں ہے تو مکہ میں، طواف ہے تو مکہ میں، عمرہ ہے تو مکہ میں، صفا مروہ ہے تو مکہ میں، مینا و مزدلفہ ہے تو مکہ میں،
عرفات میں حج ہے تو مکہ میں، آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو مکہ میں، 2 نبیوں کی قربانی ہے تو مکہ میں، دعا مانگی تو مکہ میں، ہر نبی نے سفر کیا مکہ میں، عمرہ کیا مکہ میں، حج کیا مکہ میں، طواف کیا مکہ میں۔ میں کہتا مکہ کی شان زیادہ ہے، کیونکہ پہلی وحی اتری تو مکہ میں، قرآن اترا تو مکہ میں، میرے نبی کا خاندان ہے تو مکہ میں۔ میں کہتا معراج ہوا تو مکہ میں، تو اس لیے میں کہتا کہ مکہ کی شان زیادہ ہے۔ لیکن عاشق نے جواب دیا کہ جب تک محبوب مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب میرے آقا مدینے آ گئے مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر پوچھا گیا یہ بتائیں مدینے کی شان زیادہ ہے یا جنت کی؟ جنت تو جنت ہے، لیکن عاشق کا جواب سنیں۔ فرمایا جب تک محبوب مدینے میں ہیں مدینے کی شان زیادہ ہے، جب میرے آقا جنت میں چلے جائیں گے پھر اللہ جنت کی شان بلند کر دیں گے۔ یعنی شان تب بڑھے گی جب میرے آقا جائیں گے، کیونکہ شان آپ کی وجہ سے بنی ہے۔ اور جنت ہے ہی کیا چیز، یہ تو میرے آقا نے بتا رکھا ہے کہ جنت بڑی حسین ہے، یہ تو راہ ہمیں اپنے آقا نے دکھا رکھا ہے۔ ہمارے آقا ہمیں کوئی اور راستہ دکھاتے ہم ادھر چل پڑتے، کیونکہ ہم مدینے والے کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتہ تھا یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ تو آمنہ کے لال نے بتایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ آگے میرا فرمان ہے۔ آمنہ کے لال نے بتایا میں عرش علا دیکھ آیا ہوں۔ آمنہ کے لال نے بتایا جبرائیل اتنی مرتبہ دن میں میرے پاس آتا ہے، اور آمنہ کے لال نے بتایا میں 1,24,000 انبیاء کی امامت کرا آیا ہوں۔ آمنہ کے لال نے بتایا میں جنت بھی دیکھ آیا ہوں، جہنم بھی دیکھ آیا ہوں۔ ہم تو صرف آمنہ کے لال، اور میں نہیں کہتا، یہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مدینے والے سے جڑو گے تو میرے سے کنیکشن جڑے گا، اگر مدینے والے سے کٹو گے تو رب سے بھی کٹ جاؤ گے۔ مدینے والے کے ساتھ تعلق جوڑیں گے نہیں جوڑیں گے؟ جی پکے غلام بنیں گے نہیں بنیں گے؟ جی کتنی دن کے غلام بنیں گے؟ کیا صرف میں گلیاں سجا دوں میری غلامی کا دعویٰ پورا ہو جائے گا؟ آپ بتائیں۔ میں گلی سجا لوں غلامی کا دعویٰ پورا ہو جائے گا؟ میں چراغاں کر لوں غلامی کا دعویٰ پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو عاشق رسول نہیں ہے، میں اس کو بھی عاشق رسول مانتا ہوں کہ جس نے چراغاں تو نہیں کیا، لگا نہیں سکا، پیسے نہیں تھے، فرصت نہیں تھی، یا اس کو اس طرف رجوع نہیں تھا، یا علماء نے سمجھا دیا، لیکن یاد رکھیں وہ عاشق تیرے سے پیچھے نہیں ہے جس نے نبی علیہ السلام کی سنت چہرے پہ سجا رکھی۔ آج گلیاں ویران ہیں، کل چمک رہی تھی آج اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہیں۔ آؤ اس چیز چہرے کو سجاؤ جو آج بھی چمکتا رہے، قبر میں بھی چمکتا رہے، حشر میں بھی چمکتا رہے۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ صاحب میں جو ہوں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں بڑا خطیب بھی نہیں ہوں، البتہ میری نسبت ایک بڑے گھر سے ہے، میرے اوپر اعتماد کرنے والے بڑے لوگ تھے، میری تربیت کرنے والے بڑے لوگ تھے، اور اللہ قیامت کے دن سرخرو کرے۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا میں غلام پیدا ہوا، میری ماں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میرا دادا غلام، میں نسلی غلام پیدا ہوا ہوں مدینہ منورہ مدینے والے آقا کا۔ میں غلام ابن غلام ہوں مدینے والے کا، آزاد نہیں ہوں۔ غلام کی کیا طاقت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی چلائے؟ مرضی تو آقا کے چلتی ہے۔ اس لیے اپنے احتیاط کریں، اپنی اس سلطنت کو شیطان کے حوالے نہ ہونے دیں، نفس کے حوالے نہ ہونے دیں۔ مدینے والے سجن کا خیال کریں، یہ دشمن ہے وہ سجن ہے، فرمایا جب مر کے میرا امتی آئے گا قبر میں سب سے پہلے میرا چہرہ دکھایا جائے گا، حشر کے اندر مجھے ہی دیکھے گا،
حوض میں میں ملوں گا، عرش کے نیچے بھی میں ملوں گا، اور اللہ کے ترازو عدل کے ساتھ بھی میں ٹھہر کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور جنت کے دروازے پہ اپنی امت کا استقبال بھی میں محمد کروں گا۔ وفا کرو، جفا نہ کرو۔ جو تھوڑا سا بھلا کرے اس کے ساتھ تو وفا کرتے ہو، اولادوں کو بھی کہتے ہو۔ جس نے تیرے لیے اللہ سے یہ منوا لیا، اللہ میرے بعد میری امت کے چہرے مسخ نہ کر دینا، اللہ ان کے اوپر وہ عذاب نہ بھیجنا جو پہلی امت تمہیں بھیجے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بچے پھر رہی ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے محبوب نے رب سے منوا رکھا ہے۔ فرمایا باب الدعا، جنت کا دروازہ ہے ارصدہ۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی مدینہ منورہ میں جو میں بات کر رہا تھا، یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا تو مانگے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ نے دعا مانگی، سیدنا ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ فرمایا آج پتہ چلے گا میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچی ہے۔ فرمایا دروازے پہ پہنچے ہی تھے کہ اندر سے آواز آ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا، یہ آپ نے سن لیا ہے، اللہ یہ امانت ہوگی آپ کے پاس، جب ہم مرنے لگیں یہ امانت ہمیں لوٹا دینا۔ ہمیں پتہ تو نہیں چلے گا، لوگ بے ہوشی میں مر رہی ہیں، لوگ نیند میں مر رہی ہیں، لوگ چلتے چلتے گر رہی ہیں، مر رہی ہیں۔ یا اللہ جب بھی موت آنے لگے چاہے بے ہوشی کیوں نہ ہو، اللہ اب قادر ہیں ہمیں ہوش میں لا کے یہ کلمہ ہمیں لوٹا دینا۔ ادھر کلمہ جاری ہو، ادھر روح نکل جائے، ادھر تیرا دیدار ہو جائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا تھا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں 11 کو پسرور میں آ رہا ہوں اور آتا ہی رہتا ہوں۔ اگلے دن بھی میں یہیں سے گزرا تھا وڈالہ سے، لیکن پھر مجھے بھول گیا وڈالہ کہاں ہے۔ نام بھی اتنی مشکل تھا، مجھے نام ہی بھول گیا۔ کئی دفعہ میں نے مولانا اسلم صاحب سے پوچھا وہ جگہ کیا ہے نام کی۔ بہرحال ہر علاقے کے اپنے نام ہیں، میں اپنے علاقے کے نام بتاؤں تو آپ کو وہ بھول جائیں گے، کیونکہ ہر علاقے میں ان کی زبانیں ہیں، پہچان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھے۔ خوش ہو گیا فاروقی صاحب کا مرکز دیکھا، دل سے دعا نکلی ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسا۔ دین کا کام کرنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے۔ دنیا تو آسان ہے اور دنیا سامنے نظر بھی آتی ہے، دین کا کام مشکل بھی ہے اور ہم نے اپنے مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں ابھی اٹھ کے یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں، پورے 11 گھنٹے سفر کر کے آپ کے پاس یہاں پہنچے؟ ان سے پوچھ رہے فیصل صاحب، طاہر بلال صاحب سے، کہ کتنی سفر کر کے بیچارے آتے ہیں۔ پورے پاکستان میں رات دن مخلوق کو ایک ہی بات کر رہی ہیں، صرف ہماری نصیحت سمجھو، تعلق مدینے والے سے جوڑو۔ ہم نصیحت کریں گے، راستہ وہی دکھائیں گے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جڑنا مدینے والے کے ساتھ ہے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پہ آج ہی راضی ہو جائیں، آج ہی ہماری خطاؤں کو، اور میرا اور آپ کا آنا ملنا با مقصد ہو جائے کہ ہم آئے تھے اور اب کو منا کے چلے گئے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اچھا، جو حضرات بیعت ہونا چاہیں نقش بندی سلسلے میں وہ نیت بھی ساتھ کر لیں، اور جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں ان کی وہی بیعت برقرار رہے گی، وہ نہیں ٹوٹے گی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے،
جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ نے قبول و مقبول فرما کر سارے گناہ مٹا کر نیکیوں میں بدل دیے۔ شک نہ کرنا شک گناہ ہے، صرف گناہ معاف ہوئے ہیں، حقوق نہیں معاف ہوئے۔ توبہ وہ معاف ہوتے بھی نہیں حقوق۔ نیت فرما لیں کہ جب تک حقوق ادا نہ کریں ہمیں موت نہ آئے، اور یہ بھی دعا مانگا کریں اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے اس وقت تک موت نہ آئے، جب راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کیا ہے، پھر تو ہمیں جانا ہی اللہ کے پاس، آج جانا کل بھی جانا۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گانا نمازوں کی پابندی کریں گے نا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے بندے بے لذت بے مزہ زندگی گزار رہی ہیں آپ، حتیٰ کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں نماز کے سجدوں میں مزہ نہیں ہے۔ مزہ کیوں نہیں ہے کہ آپ بھاگتے آتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ کبھی 10 منٹ مسجد میں بیٹھے تو صحیح، نماز کی انتظار تو کریں، اللہ تمہارے سینے کو نور سے نہ بھر دے تو پھر کہنا، پھر پتہ چلتا ہے ہم نے نماز پڑھی ہے، سجدہ دیا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کے بعد وعدہ کریں مسلمان کے لیے جھوٹ سب سے بڑا عیب ہے، یہاں بھی شرمندگی وہاں بھی، کیونکہ ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے انہی کا تاج تھا صادق الوعد الامین، اس لیے ہم جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، وعدہ کرتے ہیں نا، اور انشاءاللہ حرام بھی نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا